السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ خوب جان لو، اعلموا اللہ تعالیٰ فرما، خوب جان لو، اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ کھیل ہے، دل لگی ہے اور ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات یعنی پلانٹس کو دیکھ کر کاشتکار یعنی فارمر خوش ہو گئے۔ پھر وہی کھیتی جب پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پکنے کے بعد وہ کیا ہوتی؟ زرد پیلی پڑ جاتی، پھر وہ پھوس بن گئی یعنی پھر وہ بھوسا بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کیسے ڈیفائن کر رہا ہے، کیسے بتا رہا ہے۔ پھر آگے فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دھوکے کی ٹٹی کے سوا دنیا کی زندگی کچھ نہیں فرما رہا۔ پھر دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ سورہ الحدید کی یہ 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ بڑی اہم آیتیں ہیں، اس کی ترجمانی سے اندازہ ہم کو ہو گیا ہوگا کہ کتنی اہم آیتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں مثال بھی دیکھ کر سمجھا دیا اور اہمیت بھی بتا دیا، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اس سے پہلے جن 2 آیتوں کا مطالعہ ہم نے کیا تھا اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو کتاب دی گئی تھی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہو گئے، بے عمل ہو گئے۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد جو ہے زندگی بخشتا ہے،
اور اللہ نے نشانیاں بار بار بتا دی۔ مردوں عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا اور ساتھ ساتھ ان کے لیے بہترین اجر بھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں، سچے ہیں، شہید ہیں، گواہ بھی کیس میں بھی اور شہادت کیس میں بھی۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، دو چیز، اجر بھی ہے اور روز محشر کے دن ان کو نور دیا۔ جب اندھیرا ہوگا، انسان کو دکھائی نہیں دے گا، انسان کے لیے نور کی ضرورت پڑے گی، تو جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہوں گے ان کے دائیں جانب نور بھی رہے گا۔ تو جیسا ایمان ہمارا ہوگا، جیسا عمل ہمارا ہوگا، ویسا ہمارے دائیں جانب نور ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، تو وہ کون ہیں؟ دوزخی لوگ ہیں۔ یہ گزشتہ مطالعے میں آیا۔ اب اس کے بعد کی یہ دو بڑی اہم آیتیں۔ ہر آیت اصل میں قرآن مجید کی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، ایک سے ایک ہے، ایک سے ایک ہے۔ اب جیسا ہم اس کو سمجھیں گے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اس سے جو ہے ہدایت حاصل کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، تو اس سے اس کا جو ہے ہم کو فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا، خوب جان لو، اچھی طریقے سے سمجھ لو، کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، ہم کو پیدا کرنے والا، ہماری تقدیر لکھنے والا، ہم کو تمام نعمتیں دینے والا، وہ ہم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اچھی طریقے سے جان لو، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی ہے، کھیل ہے، دل لگی ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے یہاں پر انسان جو ہے اپنا دل لگا لیتا ہے تھوڑے سے، اور وہ بھی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کتنے دن زندہ رہیں گے، گارنٹی نہیں ہے۔ اگلے لمحے کی ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کیا جو چیزیں یہاں پر ہم مال، اقتدار، دولت، اولاد جو ہم نے جو کمائے ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے بھی یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اور یہ چیز، لیکن جو لوگ اس کا آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہیں پر ان کو کامیابی چاہیے، یہیں پر ان کو مال چاہیے اور دوسری چیزیں دنیا کی آسائش چاہیے، اس میں مگن، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ اگر وہ نہیں ملے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے، نامراد ہے، ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ ایک کھیل ہے اور تھوڑے سے وقت کے لیے دل لگی، تھوڑے سے وقت کے لیے بیوی بچوں سے دل لگی، ماں باپ سے پیار محبت، یہ وقت ایک پیریڈ کے لیے ہے۔ جیسے ہی اللہ کا بلاوا آ گیا، ویسے ہی انسان کو جو ہے سب چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا پڑتا ہے۔ ہارٹ اٹیک جو آتا ہے بول کر نہیں آتا ہے، باہر سفر کر رہے گاڑی میں، ٹرین میں، کہیں پر بھی ہے، جب آ جاتا ہے تو فوراً آ جاتا ہے۔ وہاں پر موت کا فرشتہ مہلت بھی نہیں دیتا کہ بھائی میں ذرا گھر جا کر ان کو بتا کے آؤں کہ میں جا رہا ہوں، ابھی ایسا کرو ویسا کرو، کچھ نہیں رہتا، وہ موقع بھی نہیں رہتا۔ کوئی سفر میں کہیں پر بھی ہو، آتا وہاں پر لیتا، وہاں پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، کوئی اس جو ہے مروت نہیں رہنا، جو آرڈر دیا گیا وہ یہ کرتا۔ تو ذرا بھی مہلت نہیں کہ میں گھر جا کے بتا دوں بھائی وہ یہ چیزیں میں نے یہاں رکھا، وہ چیزیں وہ سنبھال کے یہ کرو، یہ ایسا کرو، کچھ یہ نہیں۔ تو ایسا ہے معاملہ۔ تو یہ انسان کی جو ہے نا گارنٹی کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں رکھا تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر گزارتے ہوئے جانا ہے اور تیار رہنا ہے، کب بلاوا آئے تیار رہنا ہے، دن میں موت کو یاد رکھنا ہے،
لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے، آسائشوں کو اس کے تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہم کو رہنا نہیں ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کر ہم ایک ہی کام کریں وہی کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی مجدر میں ہم اس میں رہتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے حق اور باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے حق پر چلتے ہوئے اور ہماری ضروریات کو پوری کرتے ہوئے جائز حلال طریقے سے اپنے کو یہاں سے کرنا ہے زندگی، تو اس کے لیے اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے، صحیح راستے پر چل کر جو ہے اس کو یہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایک کھیل ہے، تماشا ہے، ڈرامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے کے فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، آزمائش کے لیے بھیجا، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی کو لے کر آزما رہا ہے۔ تو انسان کی زندگی دنیا کے اندر کیا ہے؟ آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ فرمایا۔ تو ایسا مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیر زندگی ہے کر کے بتایا، اس کی اتنا اہمیت نہیں ہے، اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دینا ہے۔ جائز حلال صحیح چیزیں ملتی تو اس کو لینا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبدالرحمن سائلنٹ، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے چیزیں یہ کیا ہے۔ تو ایمان لانے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، وہ جو ہے اس کے لیے تدبیر بھی کریں، محنت بھی کریں اور جائز طریقے سے علم حاصل کریں اور علم کے ذریعے سے پھر جو ہے وسائل حاصل کریں اور دنیا کے اندر جو ہے پھر انصاف قائم کریں دنیا کے اندر، اور جو ہے اللہ کی عدل، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو ہم یہ کریں، جد و جہد کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دل لگی ہے، تھوڑے دن کے لیے آدمی کو دل لگ جاتا ہے، دنیا کی محبت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی جانور کو ہم پالتے ہیں، تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ بقرعید کے وقت جو بکرا بھی لاتے ہیں تھوڑے دن محبت ہو جاتی ہے، ذبح کرتے وقت ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اسے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑے وقتی طور پر جو ہے دنیا کی زندگی سے کیا ہم کو دل لگی بھی لگ جائے، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، ظاہری ہے، دکھاوا ہے، دکھاوا ہے۔ تو یہ جو ہے تو ظاہری ہے، دل لگی ہے اور ٹیپ ٹاپ ہے۔ تو آدمی اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، آپس میں ایک دوسرے پر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی بڑائی ہانکنے لگتا ہے، میں بڑا، تھوڑا سے اسے مال جب مل جاتا ہے، اولاد اگر اس کی زیادہ ہو جاتی، اقتدار اس کو حاصل ہو جاتا، تو کیا کرتا ہے؟ اپنی بڑائی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے علم، محنت اور اپنی اس سے ذہانت سے جو ہے یہ چیزیں حاصل کیا ہوں، اور کیا کرتا؟ بڑائی جتانا شروع کرتا دوسروں کے منہ کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے، دیکھو میں نے ایسے حاصل کیا، دیکھو میں نے ایسا یہ کیا۔ پھر خود پسندی، اپنی تعریف اپن کرتا ہے، حالانکہ اصل تعریف کے لائق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اذن سے انسان کو چیزیں جو ہے ملتی ہیں۔ تو یہ ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، یہ دکھاوا ہے۔ دلوں کا سکون ہی اصل میں انسان کو اطمینان دلاتا ہے، دل کا سکون۔ اور دل کا سکون کیسے ملے گا؟ دل کا سکون اللہ کی کتاب سے ملے گا، دل کا سکون اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے ملے گا، اور اصل سکون تو دل کا ہی سکون ہے۔ ابھی آپ دیکھو بہت سارے لوگ مالدار، کروڑ پتی ہوئے، اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کو سکون نہیں ہے زندگیوں کے اندر، ان کو نیند نہیں آتی، اتنا مال ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا، آخرت پر یقین رکھتا، اور زندگی اپنی ایمان اور عمل صالح کی گزارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میرے مقدر میں، میرے نصیب میں جو مجھے ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا،
اور حلال ذریعے سے رزق حاصل کرتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے چاہے اسے اللہ جتنا بھی دے، قناعت پسند ہوتا ہے، وہ زیادہ کی لالچ نہیں کرتا، اسی میں وہ زندگی گزارتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ناشکرے ہیں، کروڑوں یہ ہونے کے باوجود بھی حل من مزید اور جو ہے وہ دولت حاصل کرنے کے اس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ انسان جو ہے بہت لالچی ہے، اگر اسے 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر اس کو دیے جائیں تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ تو انسان کا جو پیٹ جو بھرے گا، کس سے بھرے گا؟ قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ تو اس لیے یہ چیز ہم کو یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ میں بڑا ہوں، میں تم سے زیادہ مال رکھتا ہوں، اولاد رکھتا ہوں، اقتدار ہے یا ذہانت ہے، یہ ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، دوسرے کو گرا ہوا سمجھنا، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں اونچا ہوں، میں بڑا ہوں، یہ تمام چیزیں اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دے رہا ہے کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا یہ بہت بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ کرتے تھے لوگ، وقت کیسے گزارتے تھے؟ وقت یہی باتوں میں غیبت کرنے میں، اس کی لگائی بجائی کرنے میں، اس کی کسی کی برائی کرنے میں، بہتان یہ کرنے میں، فالتو یا اپنا بڑائی جتانے میں، ایسے اس میں وہ یہ وقت گزار کے ہی کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے کیریکٹر کو اللہ تعالیٰ کیسے بنانا چاہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ذریعے سے صحابہ کے اندر اور آتی جنریشن تک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ہمیں تعلیمات دی۔ یہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں، اخلاق کو پیدا کرتی ہیں، کیریکٹر بناتی ہیں، ہماری شخصیت کو ابھارتی ہیں، ہمیں دل کا اطمینان دلاتی ہیں۔ اور ہمارا جب یہ کیریکٹر ہوگا، ہم یہ تمام چیزیں سمجھ کر زندگی گزاریں گے، اور ہم ایک دوسرے پر فخر نہیں جتائیں گے، مال اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش، اسی میں جو ہے انسان آج کیا لگا ہوا ہے؟ آگے بات آئے گی، کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے۔ سورہ تکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس دنیا کی کثرت کو حاصل کرنے میں انسان اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ لب غور تک پہنچ گیا، یعنی خبر تک پہنچ گیا، خبر تک وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو میں آگے بڑھوں، زیادہ سے زیادہ حاصل کروں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہاکم التکاثر حتی، یہاں تک کہ وہ لب غور تک جو وہ پہنچ گیا۔ تو یہ ایک دوسرے کو آگے، اصل میں کوشش کس میں کرنا ہے؟ ہم کو آگے بڑھنے کی کوشش کس میں کرنا ہے؟ ایمان بڑھانے میں کرنا ہے، اور دوسرا عمل صالح بڑھانے میں کرنا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہم مرنے کے بعد ساتھ میں لے جائیں گے، باقی کی تمام چیزیں چھوڑ جائیں گے۔ تو ہمارا ایمان مضبوط رہنا، ایمان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، اور ہمارا عمل ہمارا کیسا ہونا؟ اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ اس کے مطابق، تو وہ اس میں ہمیں ہماری بڑھوتری، تقوی، پرہیزگاری کے اندر بڑھوتری ہمیں حاصل کرنا، وہ زیادہ حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اب اس کی مثال بیان فرما رہا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی۔ ابھی دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہا کہ جیسے ایک بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، پہلے بھی مثال آئی نا، مردہ، بنجر، مری ہوئی زمین ہے، ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے۔ پانی پڑنے سے کیا ہوتا؟ پیداوار ہوتی، نباتات، پلانٹس اگ کر آتے، اور پلانٹس جب اگ کر آتے، اگر پانی نہ ہو تو پھر وہ زمین کیا؟ مری ہوئی رہتی۔ پانی پڑنے سے جب نباتات اگ کر آئے تو کاشتکار، یعنی کون؟ فارمر، کھیتی کرنے والا،
کھیتی کرنے والے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے، ارے مری ہوئی زمین تھی، اس سے ہم کو نباتات مل گئے۔ پھر وہی جب پلانٹس جو ہے وہی نباتات کھیتی پک جاتی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی۔ ہاں 6 مہینے کے اندر کیا ہوتا، وہ پیڑ بھی آتا، پھول بھی آتا، ہاں پھر اس کا جو ٹماٹر ہے تو ٹماٹر، بیگن ہے تو بیگن، جو بھی سبزی ترکاری جو بھی، پھر اس کے بعد وہ کیا ہو جاتی، ختم ہو جاتی، بھس بن جاتی، تو پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی۔ تو ایسے ہی مثال دنیا کی ہے، ایسے ہی مثال ہے۔ انسان دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا کا اندر آنے کے بعد میں بچپن سے لے کے پھر جوانی، جوانی کے بعد ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر کے بعد پھر بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کوئی بچپن میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جس نے ہاں کوئی ضرور نہیں کہ ہر ایک جو ہے 50 60 سال 70 سال کی زندگی لے کر نہیں، بلکہ جب اللہ بلانا چاہے کسی کو بھی بلا لے سکتا، بچے کو بھی بلا لے گا، جوان کو بھی بلا لے گا، ادھیڑ عمر کو بھی بلا لے گا، کسی کو بلا لے گا، تو جب چاہے اللہ بلا لیتا۔ تو یہ ہماری دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی نباتات کی جیسی ہے۔ دنیا میں ہم آئے، بچپن، ہاں جوان، ادھیڑ عمر، ہاں پھر بڑھاپا، پھر جو ہے دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، بھس بن کر رہ جاتی، ایسا ہم۔ تو یہ جو ہے دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اب اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے، موت کے بعد والی زندگی، قیامت کے بعد جو آخرت جو ہے وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے۔ سخت عذاب کس کو ہے؟ جو نافرمان لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو اپنی زندگی میں اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، ایمان لا کر نہیں دیے اور پوری زندگی کفر پر ان کی گزری، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا سخت عذاب ہے، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ جو ایمان نہیں لائے ان کو سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے مغفرت ہے، اور خوشنودی میں کیا ملنے والا؟ جنت ملنے والی ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں، یعنی مطابق تفصیل سے بات آئی، اور قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور ان سب مقامات پر اللہ تعالیٰ جو بات انسان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دراصل کیا ہے نورین؟ ٹیمپرری جگہ ہے، عارضی جگہ ہے، ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال یہ اتنا ہی ہے۔ آپ پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے جو دنیا کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے جیسے والد گئے، دوسرے اب تمہارا نانی جیسے گئے، تم لوگ جیسا بھی سب کے والد گئے، ایسا یہ سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ایسا لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں اور ایک وقت کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ٹیمپرری لائف ہے۔ یہاں کی بہار بھی جو ہے ٹیمپرری ہے، اور خزاں بھی عارضی ہے۔ یہاں کی جو آسائش، یہاں کی جو نعمتیں، یہاں کی جو سہولتیں، اور یہ زندگی میں جو ہمیں آرام، جو سکون، یہ بھی عارضی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں خزاں یعنی اس کا اپوزٹ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری، یہ بھی عارضی ہے، یہ بھی مسلسل رہنے والی نہیں ہے، یہ بھی عارضی ہے، ہمیشہ ایسا نہیں رہتا ہے، بلکہ عارضی ہے۔ دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے دل بہلانے کے لیے، مگر در حقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اسی میں انسان کیا خوش ہو جاتا ہے۔ دل بہلانے کے لیے جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انسان اپنی کمظرفی کی وجہ سے ان چیزوں کو کیا سمجھتا؟ بڑی چیز سمجھتا، اور اس دھوکے میں پڑ جاتا کہ انہی کو پا لینا گویا کامیابی کے منتہا تک پہنچ جانا۔
اور ان چیزوں کو حاصل کر لینا، یعنی جیسے ایک گھر، اچھا سا گھر حاصل کر لیے، اچھی سی گاڑی حاصل کر لیے، اچھی جگہ شادی کا یہ ہوگا انتظام، اچھی اولاد اب یہ چیزوں کو ہی انسان کیا سمجھتا ہے؟ کامیابی سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ تو غیروں کو بھی دے رہا، کافر کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ ایمان والوں کو ہی دینا، کافر کو نہیں دینا، نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرائٹیریا نہیں ہے، ایمان ہے تو ان کو اچھا دینا، ایمان جن کا نہیں ہے ان کو نہیں دینا، ایسا اس کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو کرائٹیریا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کسی کو دے کر آزماتا ہے، اور یہ چیزیں اور کسی کو نہیں دے کر بھی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہم کو ہونا کیا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر نعمتیں نہیں دی ہیں تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ رسول آخرت پر ایمان رکھتا، عمل کرتا، تو اس کا معاملہ عجیب ہے۔ جب اسے نعمت ملتی ہے تو کیا کرتا؟ اللہ کا شکر ادا کرتا، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ خالی زبان سے شکر الحمدللہ بولے، نماز کا ٹائم وہاں نہیں پڑھے، اچھے کام نہیں کرے، ایسا نہیں۔ زبان سے بھی شکر الحمدللہ، عمل سے بھی جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو اس سے شکر ادا کرنا۔ اور جب مشکل ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیمار ہے، بیماری ہے، کینسر ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے اذن سے ہی آیا اور اللہ کے اذن سے ہی جائے گا، یہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ مشکل میں، مصیبت میں، بیماری میں، ہر اس میں اللہ نے دیا ہے آزمائش، اللہ کے اذن سے آیا، اللہ کے اذن سے واپس جائے۔ ہمارا توکل، بھروسہ اتنا ہونا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال آتی نا بار بار، شکوہ، شکایت، ناشکرا پن نہیں، صبر، اور دیا اس کا شکر ادا کرنا۔ حالانکہ دنیا میں جو بڑے سے بڑے فائدے، لطف اور لذت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے ممکن ہے، وہ بہت حقیر ہے اور صرف چند سال کی زندگی تک محدود ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم کو 10 کروڑ روپیہ بھی مل جائے، کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10 کروڑ روپیہ بھی مل گیا، 1 کروڑ کا گھر لے لیں گے، ایک 50 لاکھ کی گاڑی لے لیں گے، اور غلہ بھر کے کتنا غلہ کھائیں گے، کتنا کیا کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، اور پورا وہ 10 کروڑ ختم بھی نہیں ہوں گا خود کے اوپر۔ دوسروں فی سبیل اللہ دیے تو فائدہ ہے، تو کتنا بھی اگر یہ کریں گے تو آخر میں، اور پھر سب سے اہم یہ کہ ہماری زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، ہم اتنا خرچ کرے تک زندہ رہیں گے کر کے گارنٹی بھی نہیں ہے۔ کب کچھ حادثہ ہو گیا، بیمار ہو گیا، کینسر ہو گیا، کچھ ہو گیا، اٹیک آ گیا، چلے گئے، تو سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ تو لہٰذا ہمارا رویہ جو ہونا چاہیے کہ جو پہلے تو محنت کرنا، کوشش کرنا، پھر جو ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور قناعت کرنا، لالچی رویہ نہیں رکھنا، اس پر پھر اگر نہیں ہوا تو صبر کرنا، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اللہ جو دیا اس کا، اللہ جو ہمارے لیے کیا اس کا شکر ادا کرنا، نہیں تو صبر۔ تو یہ جتنا بھی اللہ ہم کو دے، آخر میں چھوڑ کر ہی جانا پڑتا ہے نا۔ وہ حدیث جس میں آتا نا کہ انسان کے ساتھ جانے والی چیز، انسان جو مال میرا مال کہتا ہے، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا پیا، اتنا مال ہوا۔ دوسرا وہ جو اس نے پہنا، کپڑوں میں پہنا، اس کا مال ہوا۔ تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، صدقات بھی آ گیا، پھر رشتہ داروں کے بھی آ گیا، ان کے اوپر بھی خرچ، اور باقی کا کیا ہے؟ وارثوں کو چھوڑ کے چلا گیا، وارثوں کو چھوڑنا پڑتا، یہی ہے۔ اب 10 کروڑ اگر ملے، کتنا کھائیں گے، کتنے گاڑیاں لیں گے، کتنا یہ کریں گے؟ کھانے کا بھی کم ہے، زیادہ اگر یہ کولیسٹرول بڑھ گیا، زیادہ اگر میٹھا کھا گیا، ڈائبٹیز ہو گیا، کولیسٹرول سے پھر کیا ہو گیا؟ بی پی آ گیا، پھر یہ آ گیا، تو کھانے میں پرہیز، تو لمیٹیڈ ہی کھا سکتے،
اتنا پیسہ رکھ کے کیا کریں گے بھی کیا؟ تو سب لمیٹڈ عارضی چیزیں ہیں یہ سب، تو وہ چیزیں انسان چھوڑ کر ہی جانے والا ہے. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ جتنا ہم کو دیتا اس کا شکر ادا کرنا اور قناعت کرنا. اس کے برعکس اب اس کے مقابلے میں کیا ہے، آخرت کی زندگی ایک عظیم، بڑی عظیم، گریٹ اور ابدی پرماننٹ زندگی ہے. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ابدی پرماننٹ ہے. دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر ہے، بہتر ہر چیز میں. اب کھانے کی چیزوں میں بھی یہاں پہ کتنی ملاوٹ ہے، کھانے کی چیزوں میں بھی کتنی، اور اس ملاوٹ کی وجہ سے انسان کے اندر نئے نئے بیماریاں آ رہی، اور پھر بیماری سے انسان جو ہے جلدی رخصت ہو رہا دنیا سے. پہلے اب نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 900 سال تو انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیے، 950 سال تو پکڑ کے چلو، اتنی بڑی عمر تھی. آدم علیہ السلام کے بتا 1000 سال. اب پہلے کے لوگوں کی عمریں بڑی بڑی تھی، اب عمریں انسانوں کی گھٹ گھٹ کر کتنے پہ آ گئی؟ 50-60 پر بھی آ گئی، اور بھی کم ہو رہے ہیں. اب تو ہارٹ اٹیک 30-32 سال 35 سال والوں کو بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے کیوں یہ ہو رہا ہے؟ ملاوٹ، اور انسان جو زندگی جس جیسے گزار رہا ہے، تناؤ، ٹینشن، سٹریس، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں پریشان، فکر مند، یہ وہ سب چیزیں جو ہے مسائل سے. تو آخرت کی جو زندگی ہے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور جو ہے ابدی ہے، پرماننٹ ہے. اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. پھل ہو، شہد ہو، دودھ ہو، جو تمام چیزیں، انگور، کھجور، بالکل یہ ہر قسم کا گوشت، بالکل یہ. تو اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو رغبت دلا رہا. وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں، اور نقصان اور عذاب بھی جو ہے ہمیشہ جہنم میں. کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی پالی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمت نصیب ہو گئی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت اور حکومت بھی ہے. اب یہاں پر جتنی بھی حاصل کر لو دولت، جتنے بھی کامیابی حاصل کر لو، اب ایک ملک کے وزیر اعظم کیوں نہ بن جاؤ، دنیا کا سب سے امیر ترین بھی بن جاؤ، تب بھی سب چیزیں چھوڑ کر ہی جانا ہے، چھوڑ کر ہی جانا ہے. 6 فٹ کی قبر کے اندر جانا ہے. وہاں پر نہ بستر ہے، نہ اے سی ہے، نہ اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں چھوڑ کر جانا ہے. تو کیوں نہ مطلب اس آخرت کی زندگی پر ہمارا فوکس رہ جائے. اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا. اب یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم آخرت کو بنانا ہے، یہ سمجھ لو بات. آخرت کو اچھی بنانے کے لیے دنیا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، گزر بسر کرنے کو اتنا کما لینے کا، لیکن اصل بنانا ہم کو آخرت بنانا ہے. آخرت میں اچھی سے اچھی. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے ہیں. جہنم کے 70 درجے ہیں. تو اچھے سے اچھے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کی. اس کا مطلب سب چھوڑ چھاڑنا، مطلب صحیح زندگی گزاریں گے، تھوڑا مشکل میں صبر کریں گے، توفیق طلب کریں گے تو گزر جائے گا. تو گڑبڑ میں غلط کام، غلط حرکت، گناہ، نافرمانی، جھٹلانا، یہ سب نہیں کرنے کا. یہ بہت اہم پیغام ہم کو اس سے ملتا ہے. ایک اور آیت ہے تو لے کے اس کو ہم ختم کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ دوڑو. کس میں دوڑو؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اب ایک دوسرے سے آگے کس میں بڑھنا ہے؟ دنیا کمانے میں. کس میں آگے بڑھنا ہے؟ سابقو استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم بحث دوڑو کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا. مسابقت کے معنی مقابلے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا. کس میں؟ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی دولت اور لذتیں اور فائدے سمیٹنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو کوشش آج انسان کر رہا ہے. آج انسان کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے سے بڑھ جانے میں.
زیادہ مال یہ کرنے میں، ہاں، اور زیادہ آگے نکل جانا، یہ لذتیں، ہاں، فائدے سمیٹنے میں جڑ لیں، اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا اس چیز کو ہدف مقصود بناؤ اور اس کی طرف دوڑنے میں بازی جیت لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے نا، آخرت، ہاں، اس کو کیسے ہم یہ کریں گے، اس کو کیسے، کس چیز میں ہمیں سبقت لے جانا ہے، کس چیز میں ہم کو کمپٹیشن کرنا ہے، مغفرت، اپنے رب کی مغفرت میں کمپٹیشن کرنا ہے، اللہ سے گناہوں کی بخشش میں سبقت لے جانا ہے، آگے جو بڑھنا ہے ہم کو۔ روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دفعہ استغفار کرتے تھے؟ 70 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ بھی کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو کرنے کی؟ آپ تو بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، گناہ کرے کہ اللہ کے رسول، جھوٹ بولے کبھی، کوئی برائی کرے نہیں کرے، پوری زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، پھر بھی 70 ٹائمز کم سے کم صبح شام کرتے تھے، اور آپ کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہتی تھی، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہاں، یہ چیزیں کرتے تھے۔ تو اس میں ہم کو دوڑنا ہے۔ مسلمان کے لیے 2 دن ایک جیسے نہیں ہیں، ہر دن امپرومنٹ ہونا چاہیے، ہر دن نیکیاں بڑھنا چاہیے، ہر دن گناہ کم ہونا چاہیے، بخشش اللہ سے طلب کرنا چاہیے، ہر دن اچھے کام یہ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جو سبقت لے جانا ہے مغفرت میں، اللہ سے گناہ کی بخشش مانگتے رہنا، بار بار گناہ نہیں، بار بار، بہت سارے ایسے ہیں انجانے میں، انکانشیسلی، غیر شعوری طور پر بھی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں گناہ سے پاک ہوں، کوئی آدمی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، صحابہ سے کہا کہ خوب جان لو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے کیا پوچھا؟ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت، اللہ کے اذن سے، یہ اپنے گھمنڈ میں ہم نہیں رہنا کہ میں تو بہت نماز پڑھ رہا ہوں، ہاں، میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو گناہ نہیں کیا، اب یہ کیا۔ کبھی یہ شیطان یہ لاتا ہے، جہاں اگر یہ خیال آیا ہمارے ذہن میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، بہت نیک ہوں، یہ ہوں، تو شیطان لاتا ہے۔ ہم ہر وقت یہ سمجھنا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، توبہ استغفار کرتے رہنا، تب کہیں جا کے جو پھر ہمارے اندر اگر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، میں تو نیک ہی ہوں، میں تو بہت یہ ہوں، تہجد گزار ہوں، قرآن روز پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو شیطان ادھر سے حملہ کرتا۔ پھر شیطان کیا کرتا؟ یہ اس کے یہ بنا دیتا، تکبر ڈال دیتا، یہ تو یہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے یہ بھی۔ تو اس لیے کبھی اپنے اس میں کتنا بھی کرو، یہ سمجھنا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، پرانے پتہ نہیں کب کیا گناہ کیا تھا ہم نے، ہاں، کبھی یاد بھی آتا ہمارے، ارے وہ جب ایسا کیا تھا، ارے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا، ارے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا، ارے یہ جھوٹ بولا تھا، ہے وہ سب گناہ ہیں، ہاں، اس لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ گناہ اگر ہو گئے انجانے میں، نہیں جانتے تھے، ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں بخشش کا، توبہ قبول کرنے کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے۔ کب تک کھلا ہے؟ کب تک کھلا ہے؟ آخری موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک، موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک توبہ استغفار پڑھتے رہنا ہے، کچھ بھی یہ نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، ہاں، جیسے ابھی امی ہے، جیسے ہم لوگ ہے، جیسے یہ ہے، ہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہاں، یہ سب چیزیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وقت پہ نمازیں، اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، یہ سب یہ کرتے ہیں، شعوری طور پر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، تو اپنے رب کی مغفرت، اس میں آگے بڑھو،
اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اس کی وسعت جو ہے بہت ہے۔ ہاں، بعض مفسرین نے اس کی چوڑائی کے معنی میں لیا ہے، لیکن دراصل یہاں یہ لفظ ہے وسعت وہ پہنائی کے معنی میں استعمال۔ عربی زبان میں لفظ عرض صرف چوڑائی کے لیے نہیں بولا جاتا جو طول کے مد مقابل ہے، بلکہ اسے مجرد وسعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا فضو دعائن عریض، انسان پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ انسان جو ہے لمبی جب گناہ کرتا ہے، جب اس کو کچھ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدہ میں اس کا تذکرہ کیا آیت نمبر 51 میں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس ارشاد سے مقصود جنت کا رقبہ بتانا نہیں، بلکہ اس کی وسعت کا تصور دلانا۔ بہت بڑی جنت، ایک چھوٹے جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دے گا کہ انسان کی سوچ سے باہر ہوئی ہو، انسان اس کو حساب نہیں لگا سکے گا، اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ۔ یہاں اس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی بتائی گئی، اتنی بڑی جنت ہوگی۔ زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، آیت نمبر 133۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ وہاں پر؟ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت ساری کائنات ہے، اس بہت بڑی ہے، جو مہیا کی گئی ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کو۔ متقی لوگ یعنی اس کو ایسا سمجھو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، اکیلے کمرے میں تنہا اندھیرے میں کیوں نہ ہو، چاہے جنگل میں بھی کیوں نہ، جو بھی ہم کریں اس وقت یہ سمجھ کر ہم عمل کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا جواب مجھے دینا ہے۔ بس یہ چیز ہمارے تحت شعور کے اندر دل میں آ جانا چاہیے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں کام، اس کا مجھے ایک نہ ایک دن جواب دینا ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ دینا ہے، اور جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، تنہائی میں کر رہا ہوں، اندھیرے میں کر رہا ہوں، موبائل اکیلے میں دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا جواب، اگر ہم جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں تو پھر کرو۔ اللہ کے سامنے کوئی جواب دے سکیں گا کیا؟ تو یہ چیز تقویٰ ہے، یہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم کو زندگی جو ہے گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فرمایا، ان دونوں آیتوں کو اگر ملا کر پڑھنے سے کچھ ایسا تصور ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات، باغ کے ساتھ محلات ملیں گے، وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے، مگر در حقیقت پوری کائنات اس کی سیرگاہ ہوگی۔ وہ کہیں پر بھی جا سکتا، ٹرین کی ضرورت نہیں پڑے گی، پلین کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں چاہے وہاں سفر کر سکتا، دیکھ سکتا، کہیں وہ بند نہ ہوگا۔ وہاں اس کا حال اس دنیا کی طرح نہ ہوگا کہ چاند جیسے قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے بھی سالوں جو ہے انسان پاپڑ بیلتا رہا، اور اس ذرا سے سفر کی مشکلات کو رفع کرنے میں اسے بے تحاشا وسائل صرف کر۔ چاند جانا ہر آدمی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ اس کے لیے ٹریننگ ہونا، اس کے لیے راکٹ ہونا، پھر اس کے لیے مخصوص گریوٹی میں، بغیر گریوٹی کے رہ سکتے ویسا ہونا، تو تب کوئی جا سکتا ہے، ادروائز جان بھی نہیں سکتے۔ لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ جب جنت جو دے گا، کہیں پر بھی وہ سیر کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی فیسلٹی اللہ تعالیٰ دے رہا، وہاں ساری کائنات اس کے لیے کھلی ہوگی، جو کچھ چاہے گا اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے دیکھ لے گا، جو کچھ چاہے گا۔ ہو سکتا ہے جانے کی بھی ضرورت نہ ہو، اے اللہ ہم کو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی آج سے 50 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ دیکھنا چاہتا ہوں، بتا دے گا۔ 100 سال پہلے کیا ہوا تھا دنیا، یہ سب چیزیں جو انسان دیکھنا چاہتا، فلانے ہمارے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے وہ بھی بتا دے گا، جو چاہے وہ دیکھ لے۔ جیسے آج ہم یوٹیوب پر ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی ایک
حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان یہ بنا سکتا ہے یوٹیوب، اور یہاں سے امریکہ، لندن، کہاں کہاں بات کر سکتا، کیسے کیسے ترقی کیا وہ اللہ جو اس انسان کو بنایا، کیا اس آخرت کے دن یہ بتا نہیں سکے گا؟ ہمارے لیے غور کرنے کا ہے یہ ہم کو ایمان مضبوط کرنے کا یہ ہے. ہاں، ساری کائنات کو وہاں پہ دیکھیں. تو یہ اب کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب یقین کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. دونوں چیز، خالی ایمان لائے عمل نہیں کرے تو یہ نہیں مقبول نہیں ہے. پھر ایمان لائے عمل کرے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. جسے چاہتا ہے عطا فرماتا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل والا. اللہ کا فضل ہے یہ، جس کو چاہتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے جب بھی جنت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت کے لیے دعا کرنا چاہیے. جب بھی جہنم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. تو اس کا تذکرہ جو ہے جب بھی ہم مطالعہ کرتے پڑھتے تو اس کو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا اور جنت میں ہم کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.